أشهد أن محمد رسول الله۔ حضرت علی فرماتے یہ ہیں کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ۔ میں نے سوال کیا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا؟ یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے۔ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر۔ تم نے الذکر نمبر کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار، سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھیے دی ریممبرنس از قرآن، اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح۔ تو حبل اللہ قرآن، ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو اوپر، تقرب الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن۔ اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، درس کی شکل نہیں کہ جو مونولوگ ہوتا ہے ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں، نہیں، حضور کے چہرے پر بشاشت، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر ہوئے، تشریف لائے، سوال کیا الستم تشہدون، کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر۔ پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کا ہے۔ تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن۔ اب یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو رہا ہے۔ اکثر جو بھی درد مند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اتحاد 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 کا واس کہتے ہیں، اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں، فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اصل میں جمع ہونے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے۔ قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار سے؟ دیکھیے جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے، بھیڑیں بکریوں کا، ایک آدھ کتا بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے، ذرا بکری کوئی ادھر ہوئی وہ کتا آیا وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی، ایک دو کتے بھی کافی ہیں، بڑے سے بڑے گلے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک دو کتے کافی ہیں۔ لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے، ان کے خیالات ایک جیسے ہوں، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں، ان کے مقاصد ایک جیسے ہوں، ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کے طریقہ کار ایک جیسے ہوں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کا واس کہتے رہیے، کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں، اور نہیں نکل رہا۔ متحد کرنے والی شے صرف اللہ کی کتاب، یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے، اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے، جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے، آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا، وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی، فکری ہم آہنگی ہوگی، مقصد ایک ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ، وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت، اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنا، آمین البیت الحرام، وہ لوگ تو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ تو امام جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں راستے کے ساتھ، راستہ مڑ گئے آپ بھی مڑ گئے۔ تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ؟ وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہندوستان میں علامہ اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر،
لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. دیر از نو مسلم امہ پریزنٹ ایٹ دس ٹائم. کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے. انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. یہ بات چونکہ 1928 میں کہی. اس وقت تک تمام مسلمان ممالک جو ہیں کولونیل پاورز، یورپین پاورز کے تحت تھے، غلام تھے. انڈونیشیا سے موریٹانیہ تک سب غلام. وہ تو صرف صحرائے عرب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر تیل اس وقت کہیں نکل آیا ہوتا تو اس میں تو وہ پنجے گاڑتے کہ جو کبھی پنجے نکلنے والے نہ ہوتے. بہرحال یہ ان سب کو جوڑنے والی شے جو اقبال کہتا ہے انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. آج ہم کیا کہیں گے؟ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم کنٹریز. پھر مسلمان ممالک میں بھی ایتھنک، لنگوسٹک کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں. ڈارفر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوڈان میں، وہ بھی ایتھنک ہے بنیادی طور پر. وہ کوئی مسلم غیر مسلم فساد نہیں ہے، ایتھنک ہے. تو اس اعتبار سے سوچئے کہ انسان کو جمع کرنے والی شے صرف وہ ہو سکتی ہے جو ان کے مقاصد کو یکجا کر دے، ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر دے، ان کی سوچ کو ایک رنگ میں رنگ دے. پھر وہ بنیاد مرصوص بن جائیں گے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست. مسلمان اگر زندہ ہے تو ایک آئین کی وجہ سے ہے، وہ آئین قرآن. پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست. یہ پیکر ملت جو ہے، جسم ہے ملت کا، جسد جو ہے، یہ اگر زندہ ہے تو قرآن کی بدولت ہے. جیسے میرا بدن ہے، میں زندہ ہوں تو جان کی وجہ سے. جان نکل جائے تو آپ کو معلوم ہے کچھ دیر کے بعد یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا. اسے جلد از جلد قبر میں اتارنا ضروری ہے. از یکا آئینی مسلمان زندہ ہست، پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست. ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست. ہم تو نری خاک ہیں، خاک کے سوا کچھ نہیں، اور اس کے اندر دل جو ہے وہ قرآن ہے. ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، قرآن ہے دل. احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ وہ ہے. یہ احادیث کی ترجمانی ہو گئی کہ نہیں؟ خوبصورت. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست. اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس لیے کہ حبل اللہ وہ ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجئے. تختلفوا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا، دیانت کے ساتھ ہو سکتا. تفرقہ یہ تم اور میں اور. جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے، تم اور ہم اور ہیں، من دیگرم تو دیگری، یہ تفرقہ ہے. اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف امام ابو حنیفہ امام شافعی میں ہوا، ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے استاد سے بھی اختلاف کیا، آپس میں بھی اختلاف کیا. لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھیے. اختلاف اور ہے اور افتراق اور ہے. افتراق، فرق، تم اور ہو میں اور ہوں، یہ کام غلط ہے. ملت کی ایک وحدت اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فقہی اختلافات ہیں، مختلف مسائل میں اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں. میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ عام طور پر ویسے حدیث کے طور پر ہی بیان ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آیا اس کی سند صحیح ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے. ایک وقت میں ایک قول کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے، حالات بدلے، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ دوسرے صاحب کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. قاضی ابو یوسف کے بجائے امام محمد کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے. آج کل کے حالات میں ہمیں اس پر اختیار کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت. لہذا اختلاف جو ہے لا یزالون مختلفین ولذالک خلقہم، یہ لوگ اختلاف تو کریں گے اور اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. دو بھائیوں کی شکلیں نہیں ملتی ہیں، اختلاف ہے، گنا گونی ہے، منوٹنی نہیں ہے. منوٹنی تو انسان کو بور کر دیتی ہے. تنوع، گل ہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے. گل ہائے رنگا رنگ، تو اختلاف اور شے ہے، لیکن جو اختلاف افتراق کا سبب بن جائے وہ ہے اصل میں کہ جو پھر امت کی جڑوں کو گویا کہ اس کے اوپر تیشہ بن کر گرنے والی شے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب یہ خاص عرب کے ان حالات کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مدینہ منورہ کے جو حالات تھے تاریخی اعتبار سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے کہ تم تو دشمن تھے آپس میں. پورے عرب میں بھی قتل و غارت کری، جنگ و جدل تم کو پیشہ تھا. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا. ان کی تو طبیعت ثانیہ جو ہے وہ تھی جنگ و جدال. بس اس میں حرم محفوظ تھا. انا جعلنا حرما آمنا، یہ امن کی جگہ. دور جاہلیت میں بھی حال یہ تھا عربوں کے اندر اس قدر حرم کی جو حرمت ہے اور اس کے امن کی جو اہمیت تھی کہ اگر کسی شخص کے باپ کو کسی نے قتل کیا اور اب وہ اپنے اس باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے سال ہا سال سے، اسی میں لگا ہوا انتقام لینے کو، ان کے جذبات کے اندر انتقام تھا. اور اب اس نے حرم میں دیکھ لیا ہے اپنے باپ کے قاتل کو تو اسے کچھ نہیں کہے. یہ امن کی جگہ ہے. تو قریش کو امن حاصل تھا. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. باقی تو پورے عرب کے اندر
اور وہ بھی اشہر حرم جو ہے ان کے اندر جنگ بند ہو جاتی تھی، ورنہ جنگ دن رات چلتی تھی. اور خاص مدینے میں آپ کو معلوم ہے جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان 100 سال تک چلتی رہی، نسل بعد نسل. ابھی انہوں نے اتنے لوگ ان کے قتل کر دیے، جواب انہوں نے ان کو اتنے لوگ قتل کر دیے. پھر جیسے کہ ہمارے دیہات میں ہوتا ہے قتل در قتل، قتل در قتل، وہاں قبیلوں کے مابین جنگ بعاث جو ہے 100 سال سے چل رہی تھی. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو تم ہو گئے ہو اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی. اور کیسے بھائی بھائی بنے ہیں پھر، جو اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں قائم کی ہیں صحابہ کرام نے، پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم تو ایک آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، گرنا ہی چاہتے تھے، تباہ و بربادی کی انتہائی کو پہنچ رہے تھے. میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک پس منظر کہ مدینے کے حالات میں ایک تاریخی اعتبار سے سازگاری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب اوس اور خزرج تھک گئے تھے، لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار کر تھک گئے تھے. اور وہ سوچ رہے تھے کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، ہمیں کوئی بادشاہ بنا لینا چاہیے جس کا حکم اوس بھی مانے خزرج بھی مانے. اور قرۂ فال بنامے من دیوانہ زدن، اس کے لیے قرۂ فال نکلا تھا عبداللہ ابن امی کا. اس کے لیے تاج تیار ہو گیا تھا سونے کا، ابھی تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے. اس کے سارے خواب جو ہے وہ بکھر گئے. تو انہیں ضرورت کا احساس تھا، لڑ کر تھک گئے، کب تک لڑیں گے، ہمارے قبیلے جو ہے ختم ہو جائیں گے لڑ کر. اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار. حفرہ گڑھا، شفا شفتین ہیں یہ دو ہونٹ جن کے درمیان یہ منہ کا گڑھا ہے. تم تو ایک ہونٹ پر، اس گڑھے کے ایک ہونٹ پر پہنچ چکے تھے، ایک کنارے تک پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا، اللہ نے وہاں سے تمہیں بچا. یہی تمثیل اختیار کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بڑا گڑھا ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت قبول کرو. تو یہ دوسرا نقطہ ہوا. پہلا نقطہ کیا تھا؟ انفرادی تقوی، انفرادی تدین، افراد کے اندر اخلاص، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا، صرف اخروی فلاح کے لیے کام کرنا. یہ پہلی ہے. اینٹیں مضبوط ہو جائیں، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن ہے، یہ جوڑے گا تم. چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ خود موجود تھے اس میں، بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ، بڑا مجمع. اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے. مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا. تاکہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات. چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا. ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں. اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے. یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی اصل میں وہ ایک ہی ہے. ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن، مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے کا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ. اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے. اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا. اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ. اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے.
اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے، بہت اداس غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بنا، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں اور ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہیں۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی، لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کی۔ وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں۔ جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی۔ یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم، اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں۔ بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ اب تیسری بات، یہ جو اینٹوں کو پکا کر اور پھر ان کو جوڑ کر جو ایک اجتماعیت وجود میں آئی، اس کے مقاصد کیا ہے؟ کیا کشور کشائی کرنی ہے؟ ملکوں کو فتح کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے قوم کی سربلندی، اس کے لیے یہ قوت صرف کرنی ہے؟ کیا ہے کہ کرنا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پر من جو ہے، منکم، اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے، کیونکہ اس موضوع پر ان کی پورا ایک مقالہ، پوری تقریر ہے کتابی شکل میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس آیت کے حوالے سے کہا ہے یہاں من جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے، ثقیل اصطلاحات ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کچھ، یعنی سب نہیں، کچھ تو ہوں، جیسے ابھی آپ نے ترجمہ سنا، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو یہ کام کریں، تو یہ گویا کہ تبعیضیہ ہو گیا، تم میں سے کچھ۔ بیانیہ کیا ہے؟ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے۔ اور بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے، عربی میں کہتے ہیں للامیر من اولادہ جندن، فلاں جو امیر ہے، فلاں علاقے کا جو بھی امیر ہے، بادشاہ ہے، اس کی تو اپنی اولاد سے ایک لشکر بن جاتا ہے، یعنی اس کی اولاد اتنی ہے کہ گویا کہ وہ لشکر ہے۔ للامیر من اولادہ جندن، یہ یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے کہ اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے، لیکن اکثر علماء نے یہاں پر من کو تبعیضیہ قرار دیا، جیسے کہ ابھی ترجمہ آپ نے سنا تو اس میں بھی تھا، میرا بھی اتفاق اسی سے، اس لیے کہ چند آیتوں کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے، آیت نمبر 110، جس میں پوری امت کے لیے یہی کام قرار دیا گیا۔ کنتم، یہاں ہے ولتکن، تم میں سے یا تمہارے ذریعے سے وجود میں آئے ایک امت،
وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم وہ بہترین امت بن گئے ہو، بن چکے ہو جو دنیا والوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ باقی ہر قوم دنیا کی اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی مصلحتوں کے لیے کوشاں ہوتی ہے۔ نہیں، تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے، تمہیں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ مسلمانوں کی تو زندگی اس لیے ہے کہ دنیا میں یہ جام توحید، جام ہدایت گردش میں لائیں۔ ہماری حیثیت ساقی کی ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ جام کیسے حرکت میں آئے گا اگر ساقی نہیں ہے؟ تو ہم تو پوری دنیا کو سیراب کرنا چاہتے ہیں اس شراب حقیقت سے۔ تو ایک ہے پوری امت کا فرض منصبی، اور وہ اس آیت میں آیا ہے، آیت نمبر 10 میں۔ یہ آیت جو ہے آیت 110، یہ ہم وزن ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، بہترین امت بنایا، تاکہ تم گواہی دو اور گواہ بنو قیامت کے دن تمام نوع انسانی کے خلاف، اور رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں اور قیامت میں گواہی دیں کہ اللہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ Now they are accountable, they are responsible. They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات پہنچائی نہیں گئی، میں نے پہنچا دی۔ تو امت کا مقصد کیا ہے؟ شہادت علی الناس، اتمام حجت، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں، تو محاسبہ کس بات کا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، رسولوں کی آمد کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ سب سے سخت محاسبہ انہی کا ہوگا جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے بحیثیت مجموعی رد کر دیا ان کی دعوت کو، ان کو ہلاک کر دیا، نسیم منسیہ کر دیا۔ اسے کہتے ہیں عذاب استیصال، جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا۔ اگر جڑ نہیں نکلے گی تو پودا دوبارہ پھوڑ آئے گا، جس کو کہا ہے کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، آل فرعون، کالم یغنو فیہا، جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن تو نظر آ رہے ہیں، قوم سمود کے مسکن آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ 7000 سال پہلی پرانی بات ہے یہ، آج بھی جائیے جا کر دیکھیے اس علاقے کے اندر جو انہوں نے چٹانیں تراش کے، اور کس قدر خوبصورت وہ ہے تراشے گئے ہیں، کتنے ایگزیکٹ ڈائمینشنز کے ساتھ ہیں، وہ جا کر دیکھیے، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ 7000 سال پرانی تہذیب تھی۔ تو بہرحال قوموں کو پھر ہلاک کیا جاتا، البتہ جن پر بالواسطہ تبلیغ ہوتی ہے ان کے لیے یہ انجام نہیں ہے۔ بلا واسطہ رسول نے اتمام حجت کر دیا تو اب رعایت نہیں ہے، اب وہ ہلاک کر دیے جائیں گے اگر وہ نہیں مانتے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ میں کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو۔ لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی، لیکن یہ صورت دائم تو نہیں تھی، ہمیشہ رہنے والی تو نہیں تھی۔ ہر کمال راہ زوال ہے، ہر کمال کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا۔ امت مسلمہ پر بھی زوال آیا، سب سے پہلے دوبارہ ملوکیت قائم ہو گئی، جاگیرداریاں قائم ہو گئی، سرمایہ داری۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اب اس صورت میں کیا کیا ہے؟ امت تو بھول گئی، امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی، دنیا کو سمجھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، ان پر اتمام حجت کرنا تھا، ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا۔ امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں، اپنے عیش میں، جسے حدیث نبوی میں کہا گیا ہے ملکن اعظم، کٹکھنی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد جو آئی ہے۔ یہ حدیث ہے، بہت اہم ہے، مسند احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا تکون فیکم نبوت ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، پھر اللہ اس نبوت کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب بھی چاہے گا، ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا کٹ کاٹ کھانے والی، عضا یعض کہتے ہیں کاٹنا، پھر وہ کاٹ کھانے والی ظالم حکومت، ملوکیت، ملکیت کا دور آ جائے۔ اب جب یہ دور آ گیا
تو اب اس کا علاج کیا؟ اور وہ دور گھٹتے 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 جہاں تک بات پہنچ گئی ہے، یقیناً ہم سے تو بہت بہتر معاشرہ تھا بنو امیہ کے دور کا، لیکن یہ کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے سرے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں، احساس ہی نہیں۔ اپنی روٹی، اپنی دال یا اپنا مرغ پلاؤ متنجن جو بھی ہو، اپنا مکان، اپنی کوٹھی، اپنا محل، اپنی کار، اس کا نئے سے نیا جو ہے ماڈل، ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کے گرد ہے۔ کس کو یاد ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا تھا؟ اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئے، یہ ہے وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، جب پوری امت سو جائے تو امت ودن امت قائم کی جائے۔ ایک بڑی امت ہے امت محمد، جو بالفعل امت کی حالت میں نہیں ہے، جو وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہے، اس کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ At present there is no Muslim ummah. Instead we have a number of Muslim nations. And today we have a number of Muslim countries. That's all. امت کہاں ہے؟ لیکن اسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، امہ ود ان امہ۔ جو لوگ جاگ جائیں، جنہیں ہوش آ جائے، جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، وہ جمع ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کرے۔ وہ اس مغالطے میں تو نہ ہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بس یہ ہے کہ حکیم سعید صاحب مرحوم ہمارے پاکستان والے، جن کے بڑے بھائی یہاں تھے دلی میں، حکیم عبدالحمید صاحب، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، یہ ان کے سلوگنز میں سے ہے۔ تو جاگو اور جگاؤ، جسے ہوش آ گئی، ارے ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھولے بیٹھے، اسی لیے ہم برباد ہو رہے، تباہ ہو رہے، تو دوسروں کو بھی جگائیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں، اور مل جل کر ایک امت بن جائے۔ ہم مقصد لوگ، یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں، سرے سے زندگی برائے زندگی ہے، زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں، زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے، انہیں آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ گھوڑے کو باندھ لیا بگھی کے اندر، ٹانگے کے اندر، بیل کو جوت لیا اپنے حل کے اندر، آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں، لیکن جو جاگ جائیں، جنہیں احساس ہو جائے، جو محسوس کر لے کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اسی کو پورا کرنے نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی، وہ آج ہماری ہو چکی۔ جو جاگے وہ دوسروں کو جگائیں، مل کر ایک امت بنائیں۔ اور اس امت کا کام کیا ہوگا؟ پہلا کام، یہاں پہ 3 دیکھیے، یہاں پہ 3 کا پہاڑا آج ہوگا، 3 آیتیں، 3 نکات۔ پہلا، اشخاص کی اینٹوں کو پختہ کرو، تقویٰ، تدین۔ دوسرا، انہیں جوڑو، سیمنٹ سبسٹنس آف قرآن کے ذریعے سے جوڑو۔ تیسرے، اب یہ جو امت وجود میں آئے اس کے 3 کام کرنے کے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ پہلا کام وہ دعوت الی الخیر، اور خیر کیا ہے؟ جبکہ یامرون بالمعروف آگے آ رہا ہے، تو تکرار محض تو قرآن مجید کی شان نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی مفہوم اور مدلول کے اندر فرق ہے۔ دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، خیر مطلق صرف قرآن۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھی تھی، یاد ہوں گی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ خیر ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر قیمتی خیر، تو قرآن کی طرف بلاؤ۔ دیکھیے ایک بات، ایک نقطہ سمجھ لیجئے، جسے ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے دولت دیا، نعمت نہیں ہے، اگر ہدایت نہیں ہے آپ کو عیاشی میں اور طرح طرح کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے گی، اسراف اور تبذیر کے راستے دکھائے گی، تو یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی، زحمت ہوئی، رحمت تو نہ ہوئی۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے، آپ غلط کاموں میں اپنی اس جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں گے۔ صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو۔ اس کے لیے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں۔ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی؟ نعمت ہدایت، ہدایت ہے وہ شے، اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے، اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں۔ اور الہدیٰ قرآن حکیم ہے، تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے، خیر اعظم قرآن ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم، جس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی فصاحت اور بلاغت اور اس میں جو جوش اور جذبہ ہے۔ واقعتاً یہ حدیث جو ہے یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جائے۔ من قال به صدقہ، من عمل به اجرا، ومن حکم به عدلا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہے اس نے سچ کہا، جو اس قرآن کے پر عمل کرے اس کا اجر محفوظ ہے، جو اس قرآن کی روح سے کوئی فیصلہ کرے اس نے عدل کیا، اور جو اس قرآن کی طرف بلائے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت تو ہو گئی، انشورڈ۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ اور اس میں جو پہلے آیت تھی نا، اس میں بھی یہی ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔
آیت نمبر 101 جو ہے ہماری آج کی گفتگو 102 103 104 پر ہے، اس سے پہلی جو آیت ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا ذریعہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا۔ پہلا کام ہو گیا دعوت الی القرآن، دوسرا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ ہم کافی مرتبہ دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اب یہاں پر بھی وہی آیا، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ امر کا لفظ عربی زبان میں صرف حکم کے لیے نہیں آتا، مشورے کے لیے بھی آتا ہے۔ اطاعت لآرموری کے لسر میں حبلی، ایک شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ آخر تم نے اپنے انہی مشیروں کی بات مانی نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لو، تو آموری کے تجھے وہ مشورے دینے والے کہ جنہوں نے سر میں حبلی میرے ساتھ رشتے کو منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ان کی بات مان لی۔ تو نیکی کا مشورہ یہ بھی امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم جہاں اتھارٹی ہے وہاں تو آپ پابند ہیں۔ اسی لیے وہ آیات سورہ حج کی جو نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں، دیکھیے سورہ حج کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس لیے کہ بعض آیات اس میں ایسی ہیں جن میں قتال کا ذکر ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، مکی دور میں تو ابھی قتال تھا ہی نہیں، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اور بعض آیات، تو میرے نزدیک سورت بحیثیت مجموعی مکی ہے، اس کا پورا مزاج مکی صورتوں والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ کچھ آیات اس میں مدنی نہیں بلکہ اس اعتبار سے برزخی ہیں کہ حضور جب مکے سے تشریف لے جا رہے تھے مدینے کی طرف، اس اسنا میں نازل، انہی میں وہ آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں غلبہ عطا کر دیں، تمکن عطا کر دیں، طاقت دے دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے، اس لیے کہ تمکن فی الارض حاصل ہو چکا ہے، اب بدیوں سے جب بالجبر بھی روکا جا سکتا ہے، نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ زبردستی نہیں جائے گی، دینا چاہو یا نہ دینا چاہو، انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ قتال ہوگا، اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے صرف واعظ و نصیحت کا نہیں ہے، اب تمکن ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ تو جہاں جہاں جس درجے میں کسی کو بھی کوئی اختیار اور اقتدار ہو، اس پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہیڈ آف دی فیملی پر واجب ہے کہ اپنی فیملی کے اندر وہ یہ فریضہ سر انجام دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگوں نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دی، نہیں یعنی منکر کرو گے، لوگوں کو روکو گے، ٹوکو گے، سودی کاروبار کرنے کے اوپر جو بھی وعیدیں آئی ہیں وہ اگر سناؤ گے لوگوں کو، وہ بھیڑ چھٹ جائے گی، لوگ سنیں گے نہیں، چلے جائیں گے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، میری انجمن کے مؤسسین میں سے ایک صاحب تھے، ہیں ابھی زندہ ہیں، انہوں نے مجھ سے آ کر ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو سود کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ بینک سے معاملہ کیے بغیر ہم نہیں چل سکتے، اور آپ ہمیں دوسرے تیسرے جمعے میں وہ حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ الربا 70 حوبا ایسا کہ ہر رجل امہ، سود کے جرم کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے کہ تم کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ حدیث تو ہم سے نہیں سنی جاتی، ہم سود تو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا جمعہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا، وہ میرے ہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ اسی خوف سے کہ لوگ بھاگ جائیں گے، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی، یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ تو پھر ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، لہٰذا یہ باتیں نہ کرو، بس بھلی بات ہے، بھلائی اچھا، جب نیکی بڑھے گی بدی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اگر ایسا تھا تو قرآن مجید کو یہ دونوں اصطلاحات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں 9 مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ خود حضور کے لیے سورہ اعراف میں آیا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اچھا نیکی کی اگر آپ مشورہ کریں، واعظ کہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے، کچھ نذرانہ پیش کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ کہہ دیا تو گردن جھکا لیں گے، اور آپ نے اگر کہیں نہیں یعنی منکر کا کام کیا تو اب ماتھے پر بند پڑیں گے، شکن پڑیں گے، پھر آپ کو دوبارہ وہاں دعوت نہیں دی جائے گی۔ اور وائس کم ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 9 مقامات تو وہ ہیں کہ جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر جڑ کر آئے ہیں، گاڑی کے 2 پہیوں۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہی عن المنکر پر ہے۔ اہل کتاب کے علماء اور ان کے جو صوفی لوگ ہوتے تھے درویش، ان پر تنقید آئی ہے، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن اكلهم السحت وقولهم الاسم، کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے، ان کے احبار نے، ان کے صوفیاء نے انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بولنے سے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، ورنہ اللہ لازماً تمہارے دلوں پر مہر کر دے گا۔ اب سنیے،
اس نہیں انل منکر کے بھی 3 مرتبے ہیں. میں نے کہا تھا نا 3 کا پہاڑا. سہ نکاتی پروگرام. پہلے افراد تیار ہوں، تقویٰ، تدین، اللہ کی فرما برداری، انہیں جوڑا جائے، اور سیمنٹ سبسٹنس قرآن. اس سے جو جمعیت وجود میں آئے اس کے 3 کام. اس میں جو آخری ہے نہیں انل منکر، اس کے 3 درجے. 2 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے، ہاتھ سے اس کو روکے، بدلے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے. کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح. اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فإن لم يستطع فبقلبہ، دل سے شدید نفرت تو رکھے. راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی، تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں، خدا کے لیے تیسرا محاذ نہ کھولیے. مسلمانوں کے دل مجروح ہے، مورال ڈاؤن ہے حضور کے انتقال کی وجہ. اب ایک محاذ تو حضور کی زندگی میں کھل گیا تھا، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ، غزوہ موتا، پھر اس کے بعد وہ غزوہ کے جس کو کہا گیا ہے عسر والا، بھوک والا، تبوک، اور تیسرا لشکر تیار تھا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں تو حضور کا انتقال ہو گیا. اب حضرت ابو بکر نے فوراً روانہ کر دیا. حالانکہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ آپ اس کو لشکر کو نہ بھیجیں، اس وقت صورتحال خراب. کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسے میں نے کل کہا تھا اٹھ سکتی ہے، اور ہماری ساری طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو کچلا جا سکے. حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا میں اسے نہیں روک سکتا. اب حضرت عمر نے ان سے کہا اب تیسرا محاذ تو نہ کھولیے. دوسرا محاذ جو جھوٹے نبی تھے ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا تھا، وہ تو سری ارتداد ہے، مرتد ہو چکے ہیں. یہ تیسرا جو ہے یہ تو صرف زکوٰۃ دینے سے انکار ہے نا، اور وہ بھی اس وقت شکل یہ تھی کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام خود اپنا رکھیں گے، اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دے دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے. اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ اس اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے ہم، تب بھی میں قتال کروں گا. اور اس وقت جو جملہ کہا ہے ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ کام نہیں ہو سکتا. ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے؟ کہاں ہے؟ پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے. ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں. بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہیں، ان کی اپنی برکات ہے، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے. دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو. اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، کوئی کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کیا معنی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے، نفرت. دوسری حدیث سنیے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت. حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب. اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں. حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے. بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا.
ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اب یہ دونوں حدیثیں نہی عن المنکر پر ہیں کہ نہیں، جس کو ہم رائٹ آف کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو 9 جگہ قرآن میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اضافی طور پر آیا ہے تو نہی عن المنکر پر زور آیا ہے. اب اس آیت کو مکمل کریں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت إلى القرآن، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی صرف یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. یہ جو اسلوب حصر کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ ایک تو آپ یہ کہیں 8-10 آدمی بیٹھے ہیں زید عالم ہے تو اس سے دوسروں کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہوتی، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. اور کہیں زید ہی عالم ہے تو بقیہ سے نفی ہو گئی. اب صرف زید عالم ہے باقی عالم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حصر، محصور کر لینا، کسی چیز کو کا احاطہ کر لینا. اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے صرف یہ ہیں. وہ سوئی ہوئی امت جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، جسے یاد ہی نہیں، جو بھول گئی، جس کا حال یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. اور وہ امت پوری طرح مطمئن ہے ہمارے لیے تو شفاعت ہو ہی جانی ہے. سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف گنتی کے چند دن. تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں. امانی کہیں گے وشفل تھنکنگ، یہ ان کی وشفل تھنکنگ کے سوا کچھ. فلاح پانے والے صرف یہی ہوں جو اس سے نکاتی پروگرام پر عمل پیرا ہو، اور وہ ایک امت ودن امہ بنیں گے صرف اس احتیاط کے ساتھ کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، ایک مسلمان میں بھی ہوں. اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ کسی غرور کے اندر، غرور علم، غرور تقوی، کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. وہ سارا جیسے کہ بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی ہے، اگر کہیں غرور پیدا ہو گیا تو آپ کا سارا کیا کرا زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے. ہم نے جہاد کے مراحل پڑھے، پہلی منزل اس کی 3 سب لیولز، دوسری منزل اس کے 3 سب لیولز، تیسری منزل اس کے 3 سب لیولز. وہی 3 کا پہاڑا وہاں بھی ہے، 3 into 3 9. 9 سٹوری پر جا کر جہاد قتال بنا ہے حضور کی سیرت مطہرہ میں، آپ کی زندگی میں، حیات طیبہ. اچھا، یہ جو آیات ہیں یہ سورہ آل عمران کے وسط میں سے ہم نے پڑھی. ان کے بالکل ہم پلہ جو آیات سورہ بقرہ میں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم واولئک هم المہتدون. وہ مہتدون جس کا لفظ ہم نے پڑھا ہے لعلکم تہتدون. اس نہی عن المنکر کی سب سے اونچی منزل کیا ہے؟ تواصی بالحق کی سب سے اونچی منزل کون سی ہے؟ تواصی بالحق یہ بھی ہے کہ کوئی بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہیں بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تم کرکٹ کھیل رہے ہو، تمہاری بال سے کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹے گا، کچھ اور ہو جائے گا، جاؤ میدان میں جا کر کھیل. یہ بھی تواصی بالحق ہے. کسی شخص کے ذمے کسی کوئی رقم ہے وہ نہیں دے رہا ہے، اسے جا کر کہنا بھلے آدمی اس کی رقم ادا کرو. اور اس کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو سیرت میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص باہر کا کوئی آیا اور بڑی دہائی دیتا ہوا، فریاد کرتا ہوا. تو ان کا کیا معاملہ ہے کہ ابو جہل کے ذمے میری اتنی رقم ہے وہ دیتا نہیں ہے، مجھے کوئی دلوا دے. لوگوں نے کہا اچھا آج موقع ملا، ذرا تماشا دیکھیں. حضور اس وقت کہیں حرم کے کسی کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں. کہا جاؤ جاؤ وہ شخص جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس سے بات کرو. وہ آیا، اس نے حضور سے کہا، کا اچھا چلو. گھر پر جا کر کہا، دستک دی، ابو جہل نکلا، اس کو اس کا حق ادا کرو. بے چونو چرا گھر میں گیا اور لا کر اس کی رقم اس کے. یہ روب حق ہے، حق کا روب. لیکن آج کل آپ یہ کام کر کے دیکھیں تو چھوٹا تواصی بالحق یہ ہے، بڑا تواصی بالحق سب سے بڑا. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اس کی ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے. ان الارض للہ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. اللہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار، نہ کسی فرعون کو، نہ کسی نمرود کو، نہ کسی قوم کو، نہ عوام کو، نہ پوری نوع انسانی کو، کسی کو شریک کرنے کو تیار. اب اس تواصی بالحق کے لیے کھڑا ہونا گویا کہ ہر نظام باطل کو چیلنج کرنے کے مترادف. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ انکر المنکرات، یہ انکر کا لفظ آ گیا تھا نا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز، انسان کی طبیعت پر بڑی ناگوار گزرنے والی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو انکر المنکرات کیا ہے؟ غیر اللہ کی حکومت انکر المنکرات ہے. اس کے خلاف جدوجہد ہاتھ سے کرو، زبان سے کرو، دل سے کرو. کم سے کم یہ ہے، ورنہ ایمان کا کوئی شائبہ موجود نہیں. لیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان. اس لیول کے لیے
پھر لازمی ضرورت ہے ایک جماعت، ڈسپلن جماعت۔ دیکھیے وہ جو 3 لیول ہم نے پڑھے تھے، پہلے لیول پر کوئی اجتماعیت ضروری نہیں ہے، اپنے نفس کے خلاف آپ خود ہی جنگ کر سکتے ہیں، میں آپ کے نفس سے کشتی نہیں لڑ سکتا، آپ میرے نفس کو زیر نہیں کر سکتے، وہ خالص انفرادی معاملہ ہے۔ اگرچہ کونوا مع الصادقین، اگر کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ رہیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کبھی کوئی ہمت جواب دینے لگے تو دوسرا ساتھی آپ کو سہارا دیتا ہے، لیکن کوئی جماعت لازم نہیں۔ دوسرے لیول دعوت تبلیغ، اس کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں ہے، ادارے، جیسے میں نے پہلے پاکستان میں انجمن خدام القرآن ایک انجمن قائم کی، اس کی ذیلی انجمنیں قائم ہو گئی، کراچی میں ہو گئی، ملتان میں ہو گئی، قرآن اکیڈمی لاہور میں قائم کی، اکیڈمی کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، جنگ میں قائم ہو گئی۔ یہ انجمن ہے، یہاں IRF بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور بھی ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن تیسرے لیول پر نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر نظام حق کو قائم کرنے کے لیے جماعت، اور جماعت بھی معمولی نہیں، منظم جماعت، ڈسپلن جماعت، جس کا ڈسپلن وہی ہو جو آرمی کا ہوتا ہے۔ آرمی کا ڈسپلن کیا ہے؟ لسن اینڈ اوبے۔ اگر کوئی فوجی اپنے بالا تر سے یہ پوچھے کہ آپ جو مجھے حکم دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے اس میں، آپ مجھے پہلے قائل کریں پھر مانوں گا، تو وہ فوج کہلائے گی۔ بڑی پیاری نظر تھی، ایک فوج کو ایک رسالہ 600 سواروں کا حکم دے دیا گیا، چارج، بڑھو حملہ کرو، جبکہ صورت یہ تھی کہ داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں اور آگ برس رہی ہے، بائیں طرف بھی توپیں ہیں، سامنے سے بھی توپیں ہیں۔ ان 600 آدمیوں نے سمجھا someone has blundered, cannons to right of them, cannons to left of them, cannons in front of them, someone has blundered. لیکن there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے۔ یہ ڈسپلن درکار ہے اس جماعت کا، ورنہ وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی کے لیے اصطلاح ہے ہمارے دین کی سمع و اطاعت، لسن اینڈ اوبے۔ قرآن میں آتا ہے فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، اور حضور نے بیعت لی اپنے صحابہ سے، حالانکہ حضور کی اطاعت تو صحابہ کرتے ہی کرتے تھے، جب رسول مان لیا تو اس میں اطاعت میں اب کون سی کمی رہ گئی، ماننی پڑے گی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ لیکن حضور نے اپنے بعد کے لیے ایک سنت چھوڑی ہے، اب آئندہ یہ کام اگر ہوگا تو کوئی نبی تو نہیں آئے گا کہ اس کی اطاعت بطور نبی کی جائے، کوئی رسول نہیں آئے گا کہ اس کی اطاعت بطور رسول کی جائے، تو کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا، کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ میرے نزدیک یہ سنت اپنے بعد والوں کو چھوڑنے کے لیے حضور نے بیعت لی۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن۔ یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، دوسری میں نہیں ہے۔ انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی۔ ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے، اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں۔ کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ اقامت دین کی جدوجہد، نظام کو بدلنے کی جدوجہد، یہ ہمارے ذہن سے خارج، ہمارے تصور دین سے خارج۔ دیکھیے وہ جو ہے بنی الاسلام علی خمس، اس میں امر نہیں ہے، یہ خبر ہے صرف۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ متن یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے، کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام حضور نے بتائے ہیں؟ حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں، اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیوز سے، آڈیوز سے، مواعظ سے، درس قرآن سے، ترجمہ قرآن سے، یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے، اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت ہوتا ہے۔ اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے، جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئے، حضور کے لیے 3 دفعہ آئے، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف۔ یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، منطقی بات ہے، جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا ہے وہ پوچھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں لازم، جماعت کی شکل میں رہو۔ یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع، یہ حضور کی حدیث ہے، علیکم بالجماع، لازم جماعت کی شکل میں رہو۔ اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے۔
حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ، کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو۔ تو پہلا حکم بالجماع والسمع، اور سنو، سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا کے اس کو پہنچائیں، آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ، جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے، تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے۔ والطاعہ، اور اطاعت، تین چیزیں ہو گئی، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا، ہجرت شروع ہو گئی آپ کی۔ ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا، پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی۔ وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا۔ تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر، اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا۔